میں اپنے پاس بلانا. ہم اپنی زندگی کے سب سے پیارے دن، سب سے قیمتی دن وہی دن گزار رہے ہوں جن دنوں میں تو ہمیں اپنے پاس بلائے، ہم تیری عبادت میں مشغول ہوں، ہم نیکی کرتے ہوئے، اللہ نیکی کرتے ہوئے ہمیں اٹھانا، اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہ پکڑنا، اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہ پکڑنا، اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے نہ پکڑنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. مولا ہم گناہ گار ہیں، ربا تیرے گھر میں کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں، ربا ہم پاپی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں. ربا اس دامن کے اندر سارے ہی گناہ موجود ہیں لیکن شرک والا گناہ موجود نہیں ہے. مالک گناہ گار تو ہیں لیکن اس پیشانی کو تیرے علاوہ کہیں غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکایا. مالک گناہ گار تو ہیں لیکن تکلیف میں تیرے علاوہ، خوشی میں تیرے علاوہ کسی غیر کو نہیں پکارا. مانگتے بھی تجھ سے ہیں، سوال بھی تجھ سے کرتے ہیں، ڈرتے بھی تجھ سے ہیں، محبت بھی تیری ہے. مالک تجھ سے تیری توحید کا واسطہ ہے. مولا ہماری اس توحید کے عقیدے کا واسطہ ہے. اللہ ہمیں ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہماری بیوی بچوں کی گردنوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کی گردنوں کو اور تمام اہل توحید کی گردنوں کو ربا جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے. اللہ ہمیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل فرمانا. اللہ ہماری گناہ گار آنکھوں نے دنیا میں تیرے حبیب کا دیدار نہیں کیا، دنیا میں تو ان کے ساتھی ہم نہ بن سکے. مولا قیامت کے دن رسول کے دیدار سے محروم نہ کرنا، اس کے جھنڈے کی چھاؤں سے محروم نہ کرنا. اللہ تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے. ربا اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمانا. ربا ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ دیتے ہیں. ربا ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہ ہمیں جنت میں اپنے چہرے کی دیدار سے محروم نہ کرنا جس کا دیدار کرنے کے بعد جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. اللہ ہمیں اس حال میں بلانا تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ شیخ موصوف کی علم میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی اور زیادہ علم کی زیادتی اور اخلاص کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں شیخ موصوف کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم موصوف کا تہ دل سے، قلب کی پنہائیوں سے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ قیمتی وقت ہمارے لیے، ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت دے کر بہت دل سوز اور دل پر اثر ہونے والی باتیں جو استقامت علی الدین کے تعلق سے جو پیش کی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سنہرا موقع تھا کہ جس ہم شیخ سے بہت زیادہ ان باتوں سے مستفید ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. دین پر اور قبر میں، حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں والی جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دخول، وہاں داخلہ عطا فرمائے. ہم اللہ سے بارگاہ الہی میں یہی دعا کرتے ہیں. تو محترم سامعین، میرے پاس ابھی چند ضروری اعلانات ہے. پہلا اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس حالت میں تحیۃ المسجد کا کیا حکم ہے؟ خطاب سننے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں یا نفل پڑھیں؟ نہیں، جب مسجد میں داخل ہوں تو نفل پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. وہ عام درس ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، جب بھی مسجد میں آؤ، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو رکھتے پڑھے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھنا. کپڑوں پہ اسپرے مار کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. پڑھتے وقت سجدہ آیا تو ایک بار ہی سجدہ کر سکتے ہیں یا وہی آیت بار بار پڑھے تو بار بار سجدہ کرنا ہے یا ایک ہی وقت کرنا چاہیے؟
صورت میں پڑھتے ہوئے سجدہ آ جائے تو اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یاد کرنے کے لیے اسے بار بار دہرا رہے ہیں تو انشاءاللہ بار بار سجدے کی ضرورت نہیں، آپ نے سجدہ کیا، حفظ کر رہے ہو، دہرا رہے ہو، پڑھ رہے ہو تو انشاءاللہ اس پہ اللہ اجر دے گا۔ قربانی پورے خاندان کے نام سے دے سکتے ہیں یا نام ہر فرد کے نام سے دی جا سکتی ہے؟ ایک ہنڈیا سے جتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، ایک کمانے والا اس سے جتنے اس کے نیچے کھا رہے ہیں، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ ہر گھر پر ایک قربانی ہے۔ گھر سے مراد ایک فیملی جو ایک بندہ کما رہا ہے، میری الگ فیملی ہے، بھائی کی الگ ہے، دوسرے بھائی کی الگ ہے، اور سب اپنا اپنا کھا پکا رہے ہیں، ایک ہنڈیا میں نہیں، سب اپنا اپنا کھا پکا رہے ہیں، تو پھر ہر فیملی کو چاہیے قربانی کرے۔ فجر کی نماز پڑھی لیکن عید کی نماز چھوٹ گئی تو کیا قربانی دی تو یہ قربانی درست ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ درست ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، اگر وہ نہیں پڑھی آپ نے تو انشاءاللہ آپ کی قربانی ٹھیک ہے۔ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے تو آپ بہت بڑے ثواب سے محروم رہے، اور مسلمانوں نے جو دعائیں اپنے اللہ سے کی اور جو انعامات انہیں ملے تو ان دعاؤں میں آپ شریک نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ لیکن فجر کی نماز کا تارک کافر ہے، فجر کی نماز کا تارک کافر ہے، عید کی نماز کا تارک کافر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ الٹا سسٹم ہے، ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہے۔ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا تو نو ٹینشن، کوئی پرابلم نہیں، اور اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یار یہ کتنا بے ایمان ہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اگر یہ عید کی نماز پڑھ بھی لے تو اس کی بے ایمانی میں فرق نہیں پڑنے والا۔ عید کی نماز کے لیے آذان ہے، عید کی نماز کے لیے تکبیر ہے، عید کی آذان نہ پڑھنے والے کے لیے منافق کا ٹھپا ہے، منافق کی وعید نہیں ہے۔ جو عید کی نماز نہیں پڑھتا وہ محروم ہے ثواب سے۔ جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہماری عید کی عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری دعاؤں میں شامل، نماز میں شامل، خطبے میں شامل نہ ہو، بہت بڑے اجر سے محروم اور بد نصیب ہے۔ لیکن جو نمازوں کا تارک ہے، جو نمازوں کا تارک ہے وہ پکا ٹھکا کافر ہے، بھلے قربانی دیتے ہوئے 50,000 کا بکرا ہی کیوں نہ خریدا ہو، اس کا یہ بکرا فضول کھاتے میں گیا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ یہ بندے نے 2 نمبر طریقے سے حج کرنے کا مجھ سے سوال کیا ہے، تو وہ 2 نمبر طریقے سے ہی جواب لے لے ہیں۔ اب یہ سب کے سامنے کروا کے ریکارڈ کروا کے مرواؤ گے مجھے کہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ بھاگ کے حج ہو جائے، کوئی نہیں بات۔ بھائی مسلمان حکمران کی اطاعت ضروری ہے، مسلمان حکمران کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ قانون جو بنایا ہے ہمارے فائدے اور بھلے کے لیے بنا ہے، تو اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اسلامی قوانین کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ ایک بھائی کا ساتھی دوست بھائی ایکسیڈنٹ کے اندر دونوں پیروں سے زخمی ہو گیا ہے، دعا کیجئے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں لیکن ایک میرے آنے جانے کا پورا خرچہ ایک صاحب خیر دے رہے ہیں، تو کیا میرا حج صحیح ہوگا؟ حالانکہ یہ حج بدل نہیں۔ ہاں بھائی انشاءاللہ صحیح ہوگا، آپ کو بھی اجر ملے گا، دینے والے کو بھی اجر ملے گا، آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، آپ کو بھی پورا اجر ملے گا، اور جو دے رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اس کی بیوی عدت میں ہے تو کیا اس بیوہ سے یہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھو وہ عدت میں ہے، اگر آپ کا پروگرام پیغام نکاح ہے تو عدت گزر جائے اور اس کے بعد پھر آپ منگنی کا نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ کیوں ٹی وی پر ایک شیخ مولانا آج کل صحیح بخاری شریف کے حوالے سے کافی شرک کی باتیں بیان کرتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے۔ کیوں ٹی وی پر شیخ نہیں آتا، شیطان آتا ہے۔ میری بات کڑوی ہے، کئیوں کے ماتھے پر بل پڑے ہوں گے، غصہ آیا ہوگا کہ مولوی صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی۔ میں اس کا جواب خود نہیں دیتا، آپ سے پوچھتا ہوں کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ غور سے سننا، جس کو غصہ بھی آیا ہو وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ غلط ہوں تو میرا گریبان پکڑ لے، ابھی پوچھے مولوی صاحب یہ کیوں کہا ہے۔
اور اگر سچ کہا ہو تو اللہ کے لیے اس شیطانی چینل کو اپنے گھر